السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام زندہ باد چینل میں میں اپنی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور پیارے دوستو، آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے وہ ہے جھوٹ کے اوپر۔ جی ہاں، جھوٹ، جس کے اوپر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والا لعنتی ہے۔ اور اگر ہم اپنے معاشرے میں تمام تر برائیاں جو رونما ہوتی ہیں، جو جرائم پیش آتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کو اگر دیکھیں، وہ تو پہلی وجہ جو سامنے آتی ہے وہ اسلام سے دوری، اور دوسری وجہ بات بات پر جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اگر کوئی چیز کوئی بیچ رہا ہے تو وہ اس کو چھوٹے سے منافع کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ یار دوست اگر بات کر رہے ہیں، گروپ میں اگر بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، تو چھوٹی چھوٹی بات پر جھوٹ بولا جاتا ہے، جس کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا، لیکن پھر بھی جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے دعوت دی ہے حافظ انس رؤف صاحب کو، اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں حافظ صاحب سے کہ حافظ صاحب آپ آئیں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو بتائیں کہ جھوٹ کتنی بڑی لعنت ہے اور اسلام نے اس کی کس قدر شدت کے ساتھ مذمت کی ہے۔ تو وقت ضائع نہ کرتے ہوئے حافظ صاحب پلیز آئیے گا اور بتائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی ھادی البشیر، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ دوستو، آج ہمارے معاشرے کے اندر اتنی برائیاں جنم لے چکی ہیں کہ اگر آج ہم ان برائیوں کو گننا شروع کریں تو یہ چیز مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اور اس جرائم کے اندر، ان گناہوں کے اندر ایک گناہ ایسا ہے کہ اگر میں اس کو گناہوں کی ماں کہہ دوں، گناہوں کی جڑ کہہ دوں، گناہوں کی بنیاد کہہ دوں، گناہوں کا اصول کہہ دوں، تو میری بات مبالغہ نہیں۔ وہ گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ ہے جھوٹ۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سے جرائم کی سزائیں بیان کی ہیں، لیکن جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لعنت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ لعنت کے لغوی معنی اللہ کی رحمت سے دوری کے ہیں، کہ یعنی جو انسان جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور جھوٹ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بھی ناپسند کیا، اس کے محبوب نے بھی ناپسند کیا، اور یہ گناہ عقل مند اور باشعور معاشرے کو بھی ناپسند ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ رحمت سے دوری کے معنی، لعنت کے معنی رحمت سے دوری کے ہیں، کہ جھوٹ بولنے والے انسان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ تیسرے سپارے میں ارشاد فرماتے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت۔ اور حدیث کے الفاظ سنیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کذب العبد تباعد منہ الملک میلا من نسل ما جاء بہ، کہ جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کا فرشتہ اس سے 1 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ 2 جھوٹ بولتا ہے، 2 میل دور بھاگ جاتا ہے، جھوٹ بولتا جاتا ہے، رحمت اس سے دور ہوتی جاتی ہے۔ اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر دوڑائیں،
آقا अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब आपने नबूवत का दावा किया तो लोग आपको माअज़ल्लाह साहिर भी कहने लगे, जादूगर भी कहने लगे, हत्ता कि लोग आपको माअज़ल्लाह पागल और मजनून तक कह दिया। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई का कोई बंदा इनकार नहीं कर सका। आपके दुश्मन भी इस बात को मानने पर मजबूर थे कि आप जैसा सादिक भी कोई नहीं है, आप जैसा अमीन भी कोई नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपको पहली दफ़ा देखा, अभी मुसलमान नहीं हुए, आपके चेहरे मुबारक पे नज़र पड़ी तो फरमाने लगे, हाज़ल वजहु लैसा बिवजहि कज़्ज़ाब, लोगों ये चेहरा ऐसा है कि ये किसी झूठे का चेहरा नहीं है, ये किसी सच्चे का चेहरा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज पे गए, वापस आए, आपने लोगों को बताया कि मैं मेराज से आया हूँ। तो सुबह आपने बताया तो अबू जहल जो आपका दुश्मन था वो सिद्दीक़ अकबर से मिला, कहा कि तुम्हारा नबी कहता मैं रातों रात मेराज करके आया हूँ। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो तारीख़ी जवाब दिया सोने के पानी से लिखने के काबिल है। फरमाया कि मेरी अभी नबी से मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन अगर मेरे आका ने फरमाया है तो बात इस तरह ही है, क्योंकि अल्लाह ने अपने नबी के होंठ मुबारक ही ऐसे बनाए हैं जिनमें से कभी झूठ ही नहीं निकल सकता। और हदीस के अंदर आता है कि अत्ताजिरु अस्सुदूकुल अमीन मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदाई वस्सालिहीन, के सच बोल के तिजारत करने वाला, सच बोल के रोटी कमाने वाला, मअन नबिय्यीन उसका हशर अंबिया के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा और सालिहीन के साथ होगा। सारी उम्र कारोबार करने वाला, सारी उम्र कमाइयाँ करने वाला, लेकिन सच के साथ कमाइयाँ की हैं, क़यामत का दिन है, अंबिया का साथ मिला हुआ है। अत्ताजिरु अस्सुदूकुल अमीन मअन नबिय्यीन, नबियों के साथ होगा, वस्सिद्दीकीन सिद्दीकीन के साथ होगा, वशुहदाई शुहदा के साथ होगा, वस्सालिहीन और नेक लोगों के साथ होगा। एक वाक़या जो अभी मेरे जहन के अंदर आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेके आया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बताया कि इस्लाम झूठ से भी मना करता है, चोरी से भी मना करता है, ज़िना से भी मना करता है। कहा कि अल्लाह के नबी इतने काम, मैंने तो कोई गुनाह ऐसा छोड़ा ही नहीं है, एकदम इन सब गुनाहों को छोड़ना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया फिर तुम बताओ क्या चाहते हो। कहा कि अल्लाह के नबी मुझे कोई एक ऐसा गुनाह बता दे उसको मैं छोड़ देता हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम ऐसा करो, झूठ को छोड़ दो। घर के अंदर गया, रात हुई, सोचा कि चोरी करूं। फिर ख्याल आया कि सुबह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया रात कोई गुनाह तो नहीं किया। आका ने कहा झूठ नहीं बोलना, कैसे बताऊंगा कि चोरी की है। कहा कि छोड़ो, चोरी नहीं करता। सो गया। फिर उठा, ख्याल आया कि अब जिना करूं। फिर सोचा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर सुबह पूछ लिया तो मैं आका को क्या जवाब दूंगा, उधर किस तरह जवाब दूंगा कि रात को मैंने जिना किया है। कहा छोड़ो, नहीं करता, छोड़ दिया। अगले दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुआ। आका ने पूछा बतला क्या हुआ, कल का दिन कैसा गुजरा। कहा कि अल्लाह के नबी एक गुनाह झूठ के छोड़ने की वजह से अल्लाह ताला ने बाकी तमाम गुनाहों से भी निजात अता कर दी। ये झूठ को छोड़ने के फ़वाइद और समारात जो मैंने बात की कि झूठ गुनाहों की असल और बुनियाद है। अगर इंसान इस झूठ को छोड़ दे वो बहुत से गुनाहों से बच सकता है। और हदीस के अंदर आता है जो सच है सच, इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर, जो सच है वो इंसान को नेकी की तरफ लेके जाता है। व इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्नह, और जो नेकी है वो इंसान को जन्नत की तरफ लेके जाती है।
اور آقا فرماتے ہیں کہ انسان سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، کہ اللہ کے ہاں اس کو سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ جو جھوٹ ہے وہ گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جو گناہ ہے وہ بندے کو آگ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور آگے آقا فرماتے ہیں کہ بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، اللہ کے ہاں اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور حدیث الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ تو آؤ دوستو، آج سچ بولنے کا ارادہ کریں، سچ بولنے کا عزم کریں۔ اگر کوئی تاجر ہے تو اپنی تجارت کے اندر سچ بولے، اگر کوئی استاد ہے تو وہ اپنے طلباء اور شاگردوں کے ساتھ سچ بولے، اگر والدین ہیں تو اپنے بچوں کے ساتھ سچ بولیں، اگر بچے ہیں تو وہ اپنے والدین اپنے اساتذہ کے ساتھ سچ بولیں۔ آج ہمارے اندر جس قسم کا بھی آدمی ہے وہ جھوٹ بولنے پر لگا ہوا ہے، تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے کی، سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور سچوں کے ساتھ ہی ہمارا حشر فرمائے۔ اور جس طرح حدیث میں نے پہلے پیش کی کہ تاجر الصدوق الامین، کہ سچ بولنے والا تاجر انبیاء صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں بھی نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا ساتھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی دوستو، آپ سن رہے تھے حافظ انس رؤف صاحب کو۔ ماشاءاللہ بہت ہی میٹھی میٹھی اور پیاری پیاری اور ایمان افروز باتیں حافظ صاحب نے فرمائیں۔ اور جو سب سے، ویسے تو ساری ہی باتیں بہت ہی اچھی اور بہت ہی پیاری تھیں، لیکن جو سب سے اچھی اور پوائنٹ آؤٹ جو میں نے کی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ، اگر ہم سچ بولتے ہیں جو ہمیں بولنا چاہیے، تو ہمارا انجام جو ہے وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، ہمیں انبیاء کے ساتھ ملایا جائے گا۔ اور کیا ہی زبردست بات ہو کہ ہم آج ہی یہ ارادہ کریں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم سچ کو کرنے کا تہیہ کر لیں، ارادہ کر لیں، اور یہ کوشش کریں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹ کو بالکل چھوڑ ہی دیں گے۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو بہت سی برائیاں ہیں، بنیادی وجہ جھوٹ ہے۔ گپ شپ لگاتے ہیں یار دوست آپس میں تو جھوٹ بولتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی بات پر جھوٹ بولتے ہیں۔ کوئی بھی سودا بیچتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، اس کے جو نقص ہیں اس کو نہیں بیان کیا جاتا، اس میں برکت نہیں رہتی۔ سچ میں برکت ہے، اور سچ بول کر جو بھی کام کیا جائے، کوئی بھی کاروبار کیا جائے، اس میں برکت ہے۔ گھروں میں اگر سچ بولا جائے تو اس میں برکت ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ سچ بولیں گے تو آپ کے بچوں میں اللہ تعالیٰ برکت بھی دے گا اور ان کو اللہ تعالیٰ نیک ہدایت بھی دے گا۔ اور جس گھر میں، جس معاشرے میں، جس قوم میں جھوٹ بولنے کی عادت عام ہو جائے، اس میں برائیاں جنم لیتی ہیں اور اس میں جرائم بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو نیک کام کرنے کی اور نیکی کرنے کی، نیکی کو پھیلانے کی، جھوٹ سے بچنے کی اور سچ بولنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پیارے دوستو، ہمیشہ کی طرح جو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوتا ہوں کہ اسلام زندہ باد چینل کو اس لیے بنایا گیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں عام کریں۔ اس میں ہمیں آپ کے ساتھ کی بہت زیادہ ضرورت رہتی ہے اور رہے گی بھی۔ آپ اسلام زندہ باد چینل کو اگر فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کے نیچے جو آپ کو ریڈ کلر کا بٹن نظر آ رہا ہے سبسکرائب کا، اس کو کلک کر دیجئے، اس سے آپ ہمارے سبسکرائبر بن جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک بیل کا آئیکن نظر آ رہا ہوگا، اس کو بھی پریس کر دیں، اس سے آپ کو ہماری جو بھی نئی ویڈیو ہم یوٹیوب پر اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اور بھی ہے
کہ اب تو بات کلکس کے اوپر آ چکی ہے۔ سوشل میڈیا کا کوئی بھی پلیٹ فارم آپ یوز کر رہے ہیں تو کائنڈلی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کرنا ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، اور کوئی بھی ایک انسان، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اگر اس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا تو یہ ہماری کامیابی ہے اور یہی ہمارا مشن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔